بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دینوں میں اسلام قبول کیجیے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ایمان اور ایمانداری کے نام سے آپ کے سامنے جو پروگرام شروع کیا ہے، اللہ کرے آپ ہم سب کی اصلاح ہو، ہماری بقا ہو، اور ہر انسان کی بقا جو اس کا مذہب جو بھی ہے۔ سب سے پہلے میرے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دنیا تک پہنچا دیں۔ یہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ اس میں ہر کسی کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادر آباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں، 50 قدم آگے آئیں گے، دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2۔ آج کا جو موضوع میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس کافی وقت پہلے، کوئی کم و بیش 15 سال پہلے، ایک لڑکی آئی، اس کے ساتھ شاید 1 یا 2 بچے، کبھی 1 کبھی 2 بچے آتے تھے۔ تو وہ لڑکی آ کے روتی تھی کہ میں بدنام زمانہ ہو چکی ہوں چور کی حیثیت سے، جبکہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں چوری نہیں کی۔ میں غریب گھر کی بیٹی ہوں لیکن عزت دار خاندان کی بیٹی ہوں۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، میں نے ایک آفس میں نوکری کر لی۔ وہ آفس کسی تھا، میں آگے نہیں بتا سکتا، اور کسی پرائیویٹ کمپنی کا افسر ہے کہ بہت اچھی خاصی بڑی کمپنی۔ اس کے اونر کو میں پسند آئی تو اس سے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کے ہمارے بیچ میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ آپ اپنی مناسبت سے کر لو بہتر ہے، مجھ سے نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارا خاندان مجھے قبول نہ کرے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، تعلیم، تربیت، خاندان سب اچھا ہے، لیکن ایک خرابی ہے، وہ غربت ہے۔ تو مالک نے کہا کہ غربت خرابی نہیں ہے، خرابی وہ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ برے اعمال، برے کردار اور برے طریقے غلط ہیں۔ بولا تو میرے آفس میں کام کر رہی ہو، آج تک میں نے کبھی تمہیں انگلی لگائی، کبھی آپ سے کچھ کہا؟ بولا نہیں۔ تو بولا آپ کو میری شرافت پہ شک ہے؟ بولا نہیں، آپ عظیم انسان ہیں، لیکن میں تو آپ کو ایک عظیم لڑکی سمجھتا ہوں۔ تب میں نے آپ کو شادی کو آفر کی۔ بہرحال بات چیت ہوئی، معاملہ طے ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ شوہر نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کا آفس میں ہونا میرے ساتھ لازمی ہے۔ جتنا ٹائم دے سکو آفس میں، یہ نہیں کہ صبح سے رات تک ہو، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ، جتنا وہ پوری فائلیں دیکھنا، چیک کرنا، دینا لینا سب کرنا، فائلوں جو فائلیں ہیں اس کی پلاٹوں کی ہے، اس کی ہے، فلانے یہ آپ اپنی نگرانی میں رکھنا۔ اور دوسرا، فائنینس جو پیسے کا لین دین جو ہے نا، وہ آپ کی نظر میں رہنا چاہیے۔ شوہر کے حکم کے مطابق چلتی رہی، ماں بن گئی، 1 بچہ پیدا ہوا، دوسرا ہو گیا، تیسرا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن اس پہ ہر روز جو ہے نا کوئی تہمت لگتی ہے، بہتان لگتا رہے۔ حد یہ ہو گئی کہ بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا اس بیچاری کو کہ وہ گھر میں سے جائے، تالا لگا کے جائے، چابی اپنے شوہر کو دے دے، یہ چابی اپنے پاس رکھ، جب واپسی آؤں تو چابی مجھے دے دینا۔ لیکن حیران کن بات ہے، تباہی پھیل رہی ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ سامان گھر میں سے غائب ہو رہا ہے، سب سے زیادہ سونا غائب ہو رہا ہے اور پیسہ غائب ہو رہا ہے، لیکن چابی ان کے پاس ہے۔ پریشانی در پریشانی بنی رہی، بالآخر انجام یہ نکلا کہ سارے خاندان نے بولا کہ یہ غریب گھر کی لڑکی ہے، اسے طلاق دو، لات مارو، بولو بچوں کو لے کے جائے، اپنے جا کے ماں باپ کے یہاں پالے، مہینے کا تمہیں ₹1,00,000 خرچ ملتا رہے گا، بچوں کو پڑھا لو، جب بچے جوان ہو جائیں گے اپنے باپ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ لیکن شوہر نے بولا میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ میں بیوی کو لات ماروں، وہ گھر سے باہر بھیج دوں، اور جا کے وہ اپنے ماں باپ کے گھر بچوں کو پالے، ₹1,00,000 مہینہ دیتا رہوں۔ بولا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ پہ یقین ہے، یہ عورت بے قصور ہے، یہ خرابی کہیں اور ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ہلہ گلہ ہنگامہ گھر میں لگا ہوا ہے، اس کا بھائی بھی، بڑا بھائی وہ بھی، اس کی بیوی بھی، اس کی بیٹی بھی، اور اس کے ماں باپ بھی، سب روزانہ کہ یہ حالت کو چھوڑو، طلاق دو، مارو، لات، گھر سے باہر نکالو۔ لیکن وہ مرد کا بچہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بیوی سے بول رہا ہے کہ تم میری زندگی ہے، میں لے کے آیا ہوں، آپ کا اللہ ذمہ دار، اللہ کے بعد میں ذمہ دار ہوں، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، نہ تو کوئی مائی کا لال بھیج سکتا ہے، تم میری زندگی، میری محبت، میری بیوی، میرے بچوں کی ماں ہے، کوئی کچھ بھی کرے، یہاں سے سوگی، یہاں سے نکالو، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں کرایہ دار نہیں ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں،
اور میں آپ کے نام پہ اکاؤنٹ کھول دیتا ہوں، اور جو مجھے پیسہ حساب میں ملتا ہے اس میں سے کچھ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالتا رہوں گا۔ اس نے بولا نہیں، یہ مت کرنا، میں بدنام ہو رہی ہوں یہ بہت ہے، لیکن اگر آپ بدنام ہو گئے خاندان میں کہ یہ کمپنی کا مالک ہے اور چور بھی یہ پیسہ چھپا کے جا کے بیوی اکاؤنٹ میں رکھا ہے، آپ بد سے بدنام ہو جاؤ گے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ پہ کہیں حرف ہے، آپ پہ کوئی انگلی لگے، آپ پہ کوئی داغ، اتنا بھی داغ لگ جائے جتنا مکھی بیٹھتی ہے وہ داغ بھی آپ پہ قبول نہیں ہے۔ یہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی آفرین ایسی بیویوں کو اور آفرین ایسے مردوں کو جن میں ایمان اور ایمانداری دونوں ہے۔ ہمارا پروگرام کا نام یہ ہے ایمان اور ایمانداری۔ وہ دونوں جگہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ ہم نے چور کو پکڑنا ہے۔ اب چور کیسے پکڑا جائے گا؟ اسی کشمکش میں چلتے 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 اوپر نیچے حالات ہوتے گئے۔ کافی وقت گزر گیا، لیکن سارے خاندان نے مجبور کر ہی دیا کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ اس نے بولا کہ میں اسے طلاق نہیں دے رہا، اور بندوبست کرتا ہوں، میں آپ لوگوں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں کہیں اور مکان خرید کے، پیسے کی تو کمی ہے نہیں، میں بلڈر ہوں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، کہیں اور مکان لے کے وہاں پر میں رہوں گا جہاں پر سوائے ہم دونوں میاں بیوی بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا، نہ میرے ماں باپ آئیں گے، نہ میرے بہن بھائی آئیں گے، نہ اس کے ماں باپ آئیں گے، نہ اس کے بہن بھائی آئیں گے، ہم دونوں میاں بیوی اولاد پاس۔ یہ اعلان سنتے ہوئے گھر والوں کی جان نکلنا شروع ہو گئی کہ اگر خدا نخواستہ اس نے گھر چھوڑ دیا، کہیں اور چلا گیا، وہاں ہمارا دخل نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ کا بھی دخل نہیں ہے، اور پھر تو یہ میاں بیوی رہیں گے۔ اب پھر جو سلسلہ چل رہا ہے اسے کیسے پورا کیا جائے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جہاں میاں بیوی کو سکون سے نہیں رہنے دیا جاتا۔ یہ ان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ میں پروگرام کو یہاں اپنا ختم کر رہا ہوں۔ اس کی اگلی قسط جو ہے میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں۔ جب تک ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ جوڑے رہیں، اور یہ سبق سب کو دیں کہ اپنی بیویوں سے پیار کرو، اپنے شوہروں سے پیار کرو۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ بیوی کے لیے شوہر بہت مہنگا ہے، شوہر کے لیے بیوی بہت مہنگی ہے، لیکن وہ ایماندار ہیں اس صورت میں، بے ایمانوں کی صورت میں نہیں۔ اگر وہ ایماندار ہیں اس صورت میں، اگر دونوں دھوکہ دینے والے ہیں، ان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔